مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 16ویں آیت سے لکھا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لکھا ہے، پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی، کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں، دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔ آمین۔ آج جو پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا، لیکن شاید اس کی سمجھ نہ آئی ہو۔ یسوع مسیح نے تمثیل میں ایک بات سکھائی ہے، ایک بات سمجھائی ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ خادموں کے لیے بھی بڑی ضروری ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ 10ویں چیپٹر کو دیکھیں، 11ویں چیپٹر کو، تو اس میں یسوع یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس کی خدمت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ تمثیل بیان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ 15ویں آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ پھر آگے 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ فریسی اور فقی لوگ جو تھے، یہ یوحنا پر بھی تنقید کرتے ہیں، یہ یسوع پر بھی تنقید کرتے ہیں، یہ ہر خدا کے خادم پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کوئی اچھا نہیں لگتا، وہ کسی کی سننا نہیں چاہتے، اور وہ صرف اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں جب یوحنا نے تعلیم دی، یوحنا کے شاگرد یسوع کے پاس آئے، یسوع نے تعلیم دی، وہ نہ یوحنا کی سنتے ہیں، نہ یوحنا کی مانتے ہیں، نہ یسوع کی مانتے ہیں۔ یسوع مسیح ایک تمثیل سے ان کے کیریکٹر کو بیان کرتے ہیں، اور ویسے یہ مور اور لیس آج بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ کو تنقید کرنے والے آج بھی ایسے ہی ملیں گے جو کہ ہر کسی پر تنقید کریں گے۔ آج ہم ذرا اپنی زندگی پر بھی غور کریں گے، کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور خادموں پر تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں۔ پادریاں دے خلاف جڑی بھی گل ہوندی ہے نا، وہ سب تو زیادہ وائرل ہوندی ہے کہ نہیں؟ ایسا کسی بھی پادری کے خلاف بات کریں تو وہ بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے، وائرل ہوتی ہے۔ شاید لوگوں کے پتہ نہیں دل میں کوئی غبار ہے پادریوں کے خلاف، ہو سکتا ہے کچھ پادریوں کا بھی قصور ہو، لیکن یہ جو غبار ہے یہ ہمارے اپنے دل کو ظاہر کرتا ہے، اور آج اسی کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا، پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ اب یہ جو تشبیہ کی بات کی گئی ہے، سملیز، آپ کو پتا ہے میٹافورز اور ورڈ پکچرز، فگرز آف سپیچ، یعنی تشبیہاً بات کرنا۔ اس زمانے میں جو ربی تھے، جو استاد تھے، وہ اکثر تشبیہ دیا کرتے تھے، کسی تصویری شکل کو استعمال کرتے تھے۔ پرندوں کو اپنی گفتگو میں پرندوں کی مثال دی، کھیتوں کی، فصلوں کی مثال دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایگریرین سوسائٹی تھی، یعنی زراعت پر چلنے والا ایک معاشرہ تھا، تو اکثر ان کو زراعت سے مثال دی جاتی تھی۔ ہل چلانے والا، بیج بونے والا، فصل بونے والا، پرندوں کی مثال دی جاتی تھی، اور کیونکہ ہوائیں چلتی تھی، ہوا کی مثال، پانی کی مثال، تو مختلف قسم کی مثالیں ربی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت میں، زمینی خدمت میں، تمثیلوں کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے، یا تصویری شکلوں کا استعمال بہت زیادہ کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آتی۔ یعنی اگر ہم کسی کو تشبیہ دے دیں نا کسی چیز سے کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے، کسی اور چیز سے ملا کر بتائیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ سو یسوع مسیح اپنے اسی سٹائل میں
یعنی جس طریقے سے وہ بیان کیا کرتے تھے ان کو ایک اور بات سکھانے جا رہے ہیں، اور پھر وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ آگے لکھا ہے، وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ اب یہاں پر جو بازاروں کی بات کی گئی ہے یہ گریک میں ایگورا ہے۔ ایگورا مارکیٹ پلیس کو کہتے ہیں، اور مارکیٹ پلیس آپ سمجھ لیں جس طرح ہمارا اتوار بازار ہے، بدھ بازار ہے، ایک ایسی پلیس شہر میں جہاں پر بازار لگا کرتا تھا اور لوگ وہاں پر آیا جایا کرتے تھے۔ اب جب لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آیا کرتے تھے، اور بچے پھر کیا کرتے تھے؟ اب بچوں کو تو شاپنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ عورتیں بہت زیادہ وقت لگاتی ہیں بازاروں میں تو بچے تنگ پڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلیے چلیے چلیے، تو ماں پھر کہندی نہیں حالے صبر کرو تانوں میں لے کے نہیں آنا گاں ہے کہ نہیں؟ ایسا تو ایسی دھمکیاں لگاتی ہیں۔ تو بیسیکلی اس وقت بھی وہ بچوں کو ساتھ لاتے تھے، اور بچے کیا کرتے تھے؟ بچے مل کر کھیلا کرتے تھے، وہ آپس میں کھیلتے تھے۔ اب اس زمانے میں نہ تو پلے اسٹیشنز تھے، نہ موبائل فونز تھے، نہ کوئی ٹوائز تھے، تو بچے آپس میں ہی کھیلا کرتے تھے۔ اور اگر آپ میں سے جو لوگ بڑی عمر کے ہیں یا جنہوں نے گاؤں میں عمریں گزاری ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اکثر جو بچوں کی کھیلیں ہیں گاؤں میں یا ایون کہ شہروں میں بھی، وہ آپس میں محلے کے بچے مل کر کھیلتے ہیں جب تو وہ کوئی کیریکٹرز اپنا لیتے ہیں۔ جس طرح ایک کھیل بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، گڈے گڈی دا کھیل، یاد ہے آپ کو؟ اور بھی مختلف قسم کی گیمز ہوا کرتی تھیں، تو یہ بھی اسی طرح سے تھا۔ یہ جو یہودیوں کے بچے ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے اور پھر یہ کوئی نہ کوئی ممک کرتے، یعنی جو بڑے لوگ کام کرتے تھے اس کی نقل اتارتے تھے۔ دو کی یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ پہلی مثال ہے شادی کی مثال، یعنی اس زمانے میں سب سے جو بڑا اور اہم فنکشن تھا وہ کیا تھا؟ شادی تھا۔ اور کوئی زیادہ سیلیبریشنز، کوئی سالگرہ، یہ کوئی آج کل تو ہم نے ان کو بھی بڑے فنکشنز بنا لیا، لیکن اس زمانے میں شادی جو تھا وہ ایک بڑا فنکشن تصور کیا جاتا تھا، جس پر آپ دل کھول کے پیسے بھی خرچ کرتے تھے، جس کا آپ اہتمام بھی کرتے تھے، تیاری بھی کرتے تھے، کیونکہ سوشل ایونٹس بہت زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ سو شادی ان کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ بچوں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک بارات آتی ہے، کس طرح سے ایک دلہے کا دوست دلہن کو لے کر جاتا ہے دلہے کے پاس، اور یہ ساری چیزیں جو شادی میں ہوا کرتی تھیں وہ بچے دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ بازاروں میں جو یسوع مسیح نے مثال دی ہے، پہلی مثال ہے شادی کی، کہ جس طرح بچے کرتے ہیں ایک شادی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اب اس میں بچے کیا کرتے تھے؟ کوئی بچہ دلہا بن جاتا، کوئی دلہن چھوٹی بچی بن جاتی، اور کوئی اس کے دوست بن جاتے، کوئی باراتی بن جاتے اور کوئی مہمان بن جاتے۔ تو وہ نقل اتارتے تھے کہ اس طرح سے شادی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے وہ گڈی گڈے کے کھیل کی آپ کو مثال دی، یہ اسی طرح کا ہے۔ تو وہ شادی میں جب اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تو ظاہری سی بات ہے خوشی کا موقع، بانسلیاں بجاتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے اور جشن کرتے تھے آپس میں کھیل کرتے کرتے۔ لیکن کچھ دوستوں کو وہ کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ ناچو، کیونکہ شادی میں لوگ ان کا ایک جو کلچرل ڈانس ہے وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے آؤ ہم بانسلی بجاتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ناچو۔ لیکن کچھ بچے محلے کے ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اسی تاڑے نال نہیں نچنا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ دوسری گیم جو وہ زیادہ تر کھیلا کرتے تھے، دو گیمز تھیں جو کہ زیادہ تر بچے کھیلتے تھے۔ پہلی گیم شادی کی، دوسری گیم جب وہ شادی سے تنگ آ جاتے تھے ناڑیوں فوتگی تے آ جاندے سے۔ دوسری گیم تھی فوتگی کی، فیونرل کی، جنازے کی، کہ ایک شخص مر گیا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھ رکھا تھا کہ یہ دو ایونٹس ہیں جس پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھی فوت ہوتا ہے تو لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور مردے کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو لے کے جایا جاتا ہے۔ اور یہودیوں میں تو یہ بھی تھا کہ وہ کرائے پر بھی ماتم کرنے والیاں بلاتے تھے۔ آپ کو ایک یاد ہوگا واقعہ کہ جب یسوع مسیح ایک گھر میں گئے تو وہاں پر ماتم کرنے والیاں تھیں۔
اور لوگ ماتم کر رہے تھے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. تو پھر کیا لکھا ہے؟ وہ سب ہنسنے لگ گئے. آپ خود اندازہ کریں، جس خاندان میں فوتگی ہوئی ہے، جس گھر میں ماتم ہے، کیا وہ ہنس سکتا ہے؟ نہیں ہنس سکتا. جیسی مرضی کوئی بات کرے وہ نہیں ہنسے گا، کیونکہ وہ دکھ کی حالت میں. لیکن جو پروفیشنل لوگ آئے ہوئے ہیں وہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ تو ایکٹنگ کر رہے ہیں. ان کو کوئی ہنسنے والی بات ملے گی تو وہ فوراً ہنسنا چھوڑ کے، رونا چھوڑ کے ہنسنا شروع کر دیں گے، اور جب وہ بات ختم ہوگی پھر رونا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ کرائے کے لوگ تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ فوتگیوں پر کرائے کے لوگ بلائے جاتے تھے اور وہ روتے تھے. آپ کو اعمال کی کتاب میں بھی آگے بھی جا کر پطرس کی بھی ایک واقعہ ملتا ہے جس میں وہ بچی کے کپڑے دکھاتے ہیں. اب یعنی اس کی چیزوں کو دکھا کر، اس کی باتوں کو یاد کر کے، وہ ایسے کرتی تھی، ایسے کرتا تھا. آج بھی اس طرح سے عورتیں روتی ہیں، مطلب یاد کر کر کے اینجدا سی. جو جیندے ہوندے ادو نہیں پوچھتے، تو جدو مر جاندے نا کوئی پھر یاد کر دینے کہ آ بھی کہندا سی اینجدا ہوندا سی، بڑا چنگا سی یہ وہ. تو وہ بھی یاد کر کے روتے تھے. اب بچوں نے یہ بھی دیکھ رکھا تھا کہ ماتم کے ٹائم پر، فوتگی کے ٹائم پر یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. اب جب انہوں نے وہ شادی والی گیم ختم کی تو وہ دوسری گیم سٹارٹ کر لیتے تھے، فوتگی والی. اب فوتگی میں کیا ہے؟ رونا ہے. فوتگی میں کیا ہے؟ رونا ہے. پھر دوسری آیت کے دوسرے سے میں لکھا ہے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی. اب یعنی جب وہ ظاہری سی بات ہے کہ فوتگی کر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ فوتگی پہ کس طرح سے لوگ ماتم کرتے ہیں، تو اب بچے بھی یہی کرتے تھے، اپنے آپ کو ایسے ایسے ایکٹنگ کر کے مارتے تھے کہ ہم پیٹ رہے ہیں، ہمیں دکھ ہو رہا ہے. اور دوسرے بچوں کو کہتے تھے کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو اس ماتم میں. وہ کہتے سی اسی یہ بھی شامل نہیں ہونا. یعنی اسی خوشی دا کوئی ڈرامہ کر لیے تسی وہ بھی شامل نہیں، اسی جے فوتگی والا کر لیے تسی وہ بھی شامل نہیں، تسی کسے حال چ راضی نہیں. یہ بڑی کامن پریکٹس تھی اس زمانے میں، اور یسوع اس سے سمجھاتے ہیں. آگے لکھا ہے کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے. یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا. اب یہاں پر یسوع مسیح دو مثالیں دیں گے، ایک اپنی اور ایک یوحنا کی. یوحنا نہ کھاتا آیا اور نہ پیتا آیا. اب دیکھیں یوحنا کی خدمت کیسی تھی. یوحنا جب پیدا ہوا، معجزانہ اس کی پیدائش ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد وہ بیابان میں چلا جاتا ہے. تو اس کی زندگی کیسی ہے؟ اس کی زندگی عام انسانوں کے لیے ایک دکھی سی زندگی ہے، ایک الگ سی زندگی ہے. وہ لوگوں کی شادیوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے ایونٹس میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو بیابان میں رہتا ہے. وہ سوشل لائف سے دور ہے. وہ اس کی خوراک سب سے ڈیفرنٹ ہے. وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا ہے، وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتا ہے، اس کا لباس سب سے ڈیفرنٹ ہے، اس کا بول چال، اس کی رہائش سب سے ڈیفرنٹ ہے. اس کا پیغام بہت سخت ہے. اس کے پیغام میں توبہ ہے، اس کے پیغام میں اپنے گناہوں پر ماتم کرنا ہے، اس کے پیغام میں اپنے گناہوں پر رونا پیٹنا ہے، ریپینٹنس. تو یوحنا کی زندگی بھی الگ ہے، یوحنا کا لباس بھی الگ ہے، یوحنا کا طریقہ بھی الگ ہے، اور یوحنا یعنی بالکل ایک سیپریٹ لائف خدا کے لیے گزار رہا ہے. جب وہ فریسیوں کو کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، تم خدا کے پاس آؤ، خدا چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو فریسیوں کو یہ بات پسند نہیں آتی. فریسیوں کو یہ بات پسند نہیں آتی. وہ اس سے راضی نہیں ہوتے. وہ یوحنا پر تنقید کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو بدرو ہے. آگے کیا لکھا ہے آیت میں؟ اور تم کہتے ہو کہ اس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے. یعنی کوئی انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتا ہو، اس کا لباس بھی الگ ہی ہو. آج بھی اگر ویسے کوئی ایسا زندگی گزارے تو ہم لوگ بھی ڈفرینٹ القابات سے اسے نوازیں گے، بڑے اچھے اچھے یا برے برے القابات سے. برے کے چانس زیادہ ہے کہ یہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے ویسا جیسا لوگ کھاتے ہیں، اس کا تو لباس فرق ہے، یا یہ الگ رہتا ہے، یہ مکس اپ نہیں ہوتا، لوگوں میں نہیں اٹھتا بیٹھتا. تو
اس طرز زندگی سے ہم لوگ بھی اعتراض کریں گے, ہمیں بھی بہت سارے تنقید کرنے والے ہیں, although کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کرتا, لیکن چونکہ وہ فرق ہے, ان سے فرق ہے, وہ ویسے نہیں چلتا جیسے وہ چلتے ہیں, تو انہوں نے کیا نتیجہ نکال لیا کہ اس میں تو کیا ہے, بدروح ہے. یعنی کسی کو ویسے کہہ دینا ہے پھریا ہے, ایک کمیا ہے, یہ دماغ نہیں ٹھیک, یہ پاگل ہے, اس طرح کی باتیں آپ اگر کسی کو کہیں تو اس سے بڑھ کر خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی بدروح گرفتہ قرار دے دیں. ایک تو کہنا ہے یہ دماغ نہیں کام کرتا, لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ مکمل طور پر کیا ہے, بدروح گرفتہ ہے. تو فریسیوں نے یوحنا کے بارے میں یہ نتیجہ نکالا کہ اس میں تو بدروح ہے, اس کا طریقہ سب سے فرق ہے. آئیے یسوع کے طریقے پر آتے ہیں. 19ویں آیت میں لکھا ہے, ابن آدم کھاتا پیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی, محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یاد. اب یسوع کا طریقہ جو ہے وہ یوحنا سے بالکل فرق ہے. یوحنا بیابانوں میں رہتا ہے, وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. یسوع بالکل فرق ہے. یسوع شہر میں رہتا ہے, ناصرت شہر یا گاؤں میں. یسوع سارے ایونٹس پر بھی جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے قانا گلیل میں شادی اٹینڈ کی, وہ لوگوں کے ایونٹس پر بھی جاتا ہے, وہ ان کے ساتھ گھلتا ملتا ہے, وہ ان کے ساتھ بات کرتا ہے, وہ کپڑے بھی ویسے پہنتا ہے جیسے سارے لوگ پہنتے تھے, وہ بات بھی ویسے کرتا ہے جس طرح کہ اس کلچر کے لوگ کرتے تھے, اور وہ ان کی محفلوں میں بھی جاتا ہے, وہ گنہگاروں سے ملتا بھی ہے. اب یسوع کا جو لائف سٹائل ہے وہ سب سے فرق ہے, یعنی یوحنا سے بالکل فرق ہے. یوحنا کا لائف سٹائل فرق تھا, یسوع کا لائف سٹائل فرق ہے. وہ سوشل نہیں تھا, یسوع مسیح سوشل ہے. وہ کہیں جاتا نہیں تھا, یسوع مسیح تمام جو دعوتیں ہیں ان میں جاتا ہے. یسوع مسیح ان کے بیچ میں رہتا ہے. یسوع مسیح کے کپڑے ان جیسے ہیں, یسوع مسیح کا کھانا ان جیسا ہے, یسوع مسیح کا پینا ان جیسا. یہاں پر جو شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا ہے یہ بیسیکلی میں کے تعلق سے ہے کہ اس زمانے میں لوگ, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ میں پیا کرتے تھے, لیکن وہ میں پانی میں ملا کر پیتے تھے, اور اس کی وجہ بیسیکلی پانی کو صاف کرنا اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کرنا تھا. اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس زمانے میں پانی صاف نہیں تھا, اور نہ ہی اس زمانے میں اتنی دوائیاں اور میڈیکیشنز تھیں کہ آپ بچ سکیں. سو پانی ایک بہت بڑا اور میجر سورس تھا بیماریوں کا, کیونکہ پانی کہاں سے لیا جاتا تھا, کنوؤں سے یا دریاؤں سے یا چشموں سے. تو یہ عموماً پانی اس طرح کا جو اوپن ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا, تو اس سے بہت ساری بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں. تو اس زمانے میں تقریباً سب لوگ میں کا استعمال کیا کرتے تھے, اور یہ میں کا استعمال وہ اپنی ضیافتوں میں بھی کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. کوئی سافٹ ڈرنکس, کوئی کوکا کولا, پیپسی, مرنڈا شرنڈا, کچھ بھی نیسلے وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس ایک ہی ڈرنک تھا اور وہ میں تھا. اور میں جو ہے شروع سے کلام مقدس میں جو اس کی ایکسیس ہے جس سے آپ بدمست ہو سکتے ہیں اس کو منع کیا گیا, لیکن کلچرلی وہ سارے لوگ میں کا استعمال کرتے تھے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ جتنا سا پانی ملا کر میں وہ پیتے تھے, اس سے میں کا جو اثر ہے آپ پر وہ اتنا سا ہوتا تھا جتنا آپ آج چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں. کافی یا چائے سے جتنا کیفین کا اثر آپ پر ہوتا ہے نا, پانی میں مکس کرنے پر اتنا سا ہی اثر ہوا کرتا تھا. سمجھ لیں اس زمانے کی وہ کافی یا چائے ہی تھی. سو یسوع مسیح میں پیتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ لو جی کھاؤ آدمی. کھاؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھاؤ وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے, ضرورت سے زیادہ, جس کا دل نہیں, جس کا پیٹ نہیں, بلکہ جس کی آنکھیں نہیں بھرتی. میرا چھوٹا بھائی تھا, آج کل کراچی میں ہوتا ہے, تو وہ بچپن میں بہت کھاتا تھا اور موٹا بھی تھا. تو وہ جدوں انہوں سالن تے روٹی دینی نا, تو انہیں نا سالن مکا لینا تے روٹی تھوڑی چھاڑ دینی. انہیں کہنا تھوڑی جی روٹی بس گیا ہونا, سالن دے دے تھوڑا. پھر سالن بچا لینا تے روٹی مکا لینی. انہیں کہنا تھوڑی جی روٹی دینا. ابو کہندے ہوندے سی یہ ٹھڈ بھر جاندا, یہ اکھاں نہیں بھردیاں. تو خداوند اس کو برکت دے, اب تو بچوں والا ہے لیکن اب نہیں کھاتا اتنا. اچھا, تو کچھ لوگ جو کھاؤ ہوتے ہیں, کھاؤ کا کیا مطلب ہے؟ جو ایکسیس کھاتے ہیں,
یسوع مسیح کے لائف سٹائل سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ایکسیس کھاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اگر کوئی محصول لینے والا دعوت دیتا ہے تو یسوع مسیح وہاں پر بھی جاتے تھے، اور محصول لینے والوں کی دعوتیں آپ کو پتہ ہے کہ ذرا اچھی اور بڑی دعوتیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ امیر لوگ تھے۔ اگر آپ کسی امیر شخص کے گھر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ اچھا کھانے کو ملے گا، تو جو محصول لینے والے ہیں یہ زیادہ اچھی دعوتیں کرتے تھے۔ تو ایک شخص جس نے بیابان میں زندگی گزاری، اس پر ان کو اعتراض ہے کہ یہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، تنقید کرتے ہیں، ہم نے اس کی نہیں سننی۔ ایک شخص جو نارمل زندگی گزار رہا ہے، جو لوگوں میں گھل مل رہا ہے، جو لوگوں کے فنکشنز میں جاتا ہے، جو لوگوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، لوگوں جیسے کھانے کھاتا ہے، لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے، اسی یہ بھی نہیں سننی۔ یعنی ادھر بھی اعتراض ہے، ادھر بھی اعتراض ہے۔ اصل مسئلہ تنقید کا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی کرٹیسائزنگ اسپرٹ ہے، ایک تنقیدی روح ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے ان کو پسند نہیں آ سکتا، کوئی کچھ بھی کر لے۔ اگر بچے جو کھیل کھیل رہے ہیں، وہ شادی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ ناچو، وہ نچتے بھی نہیں، وہ کہندے اسی نہیں نچنا، وہ کہندے نے چلو ٹھیک ہے اسی دوجا کھیڈ کھیڈنے ہن فوتگی دا آؤ ساڈے نال رو لو، وہ روندے بھی نہیں، وہ کہندے نہ اسی نچنا ہے تے نہ اسی رونا، اسی تہاڈے نال کھیڈنا ہی نہیں۔ تو یہ جو فقیہ فریسی ہیں، یہ جو جنریشن ہے، یہ جو قوم ہے، اس زمانے کے جو لوگ ہیں، یسوع مسیح نے کہا یہ بالکل ایسے ہی، کوئی کچھ بھی کر لے ان کو پسند نہیں آتا۔ کوئی ایک طرح کا لائف سٹائل گزارے جو کہ بظاہر ایک سیڈ لائف سٹائل ہے، ان کو وہ پسند نہیں آئے گا۔ کوئی ایک دوسری طرح کا لائف سٹائل گزارے جو کہ بظاہر گلیڈ، سیڈ ہو یا گلیڈ، یعنی خوشی والا لائف سٹائل ہے، عام کامن لوگوں والا لائف سٹائل ہے، ان کو وہ بھی پسند نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نور کے پاس آنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے دل راست نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل ٹھیک نہیں ہیں۔ انہاں نوں سارے غلط لگدے نے، انہاں نوں سارے غلط لگدے نے۔ کوئی امیر ہے وہ بھی غلط ہے، کوئی غریب ہے وہ بھی غلط ہے۔ کوئی امیر پادری ہے تو انہوں کہن گے یہ کی ہے، یہ بہت امیر ہے، لٹدا ہونا ہے، وہ پاوے نہ لٹدا ہوئے۔ کی خیال ہے؟ کیونکہ ہم تو اندازہ لگاتے ہیں نا، ہم نے تو تنقید ہی کرنی ہے، کوئی بات نہ بھی ملے گی تو نکال لیں گے۔ اب یسوع مسیح کھاؤ تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، چونکہ یہ محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اس لیے بہت ہی کھانا ہونا۔ کی خیال ہے؟ یسوع مسیح شرابی بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ اندازہ اس کے بارے میں لگا لیا۔ لکھا ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا، اور کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار۔ یسوع مسیح گنہگاروں سے کیوں ملتے تھے؟ تاکہ وہ ان کو تبدیل کر سکے، ان کو کلام کی دعوت دے سکے، ان کے گناہوں کا علاج کر سکے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ گنہگاراں دا یار ہے۔ سو بظاہر اگر کوئی امیر پادری ہے تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ امیر کیوں ہے، اور اگر کوئی غریب ہے اسی انہوں بھی نہیں چھڑ دے، اسی کہنے غریب کیوں ہے، ضرور ٹھیک نہیں ہونا۔ کی خیال ہے؟ کسے کو بہتے لوگ نے تے اسی کہنے ہیں پیسے تے سر تے نے، اونج کتھے لوگ انہیں آندے نے، بساں بساں لائیاں، رکشے رکشے لائے، تے جے کسے کو تھوڑے لوگ آن، یہ خدمت نہیں ٹھیک، خدمت ٹھیک ہوئے نا تو بہت سارے لوگ آ جاندے ہیں۔ آپ کسی حالت میں کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اصل میں کوئی ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ خدا لوگوں کو دیکھ رہا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر امریکہ میں ایک پادری فرض کریں وہ بہت زیادہ پیسوں کے معاملے میں خراب ہے، تو میں یہاں پہ بیٹھا کیا کر سکتا ہوں؟ میں دعا کر سکتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ پاکستان میں بھی ایون کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خراب ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تنقید کرتے رہنے سے ہمارے اندر ایک ایسی تنقیدی اسپرٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ ہم ہر وقت ہر کسی پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور یہ تقریباً کم یا زیادہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور جو کچھ بڑی بڑی
مشہور فیملیز ہیں ان کو تو ہم بالکل نہیں چھوڑتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ٹھیک ہے یا کوئی غلط ہے, یہ فیصلہ میرا کام نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ فیصلہ کرنا خدا کا کام ہے. کون غلط ہے کون ٹھیک ہے یہ خدا کا کام ہے, اور خدا کا کام خدا ہی کو کرنے دیں, آپ نہ کریں, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا اور دوسروں کی آنکھ میں تنکے دیکھتا ہے. تو فریسی بھی ایسے ہی تھے کہ ان کی آنکھ میں شہتیر تھے لیکن دوجیاں دے تنکے. یسوع مسیح تے یونا دے تے تنکے بھی نہیں سی تے انہاں نوں وہ بھی لب لے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ یونا بھی نہیں ٹھیک تے یسوع بھی نہیں ٹھیک ہے, دونوں ہی نہیں ٹھیک. اس لیے یسوع مسیح نے ان کو ایک مثال دی. پھر آگے لکھا ہے مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی. لوکا کی انجیل میں یہاں پر لکھا ہے اپنے لڑکوں سے راست ثابت ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم تنقید کرتے رہو گے, تم یوحنا پر بھی تنقید کرتے رہو گے, تم یسوع پر بھی تنقید کرتے رہو گے, تم سب پر تنقید کرتے رہو گے, مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوگی. یعنی ان شخصوں کی خدمت سے جو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, جو لوگ زندگی پا رہے ہیں, جو لوگ شفا پا رہے ہیں, جو لوگ توبہ کر رہے ہیں. جس طرح یوحنا کی جو منادی ہے وہ توبہ کی منادی ہے. سو یوحنا کی منادی سے جو لوگ توبہ کر رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. یسوع کی منادی سے جو لوگ توبہ کر رہے ہیں, جو خداوند کے اطمینان اور خوشی کو ریسیو کر رہے ہیں, وہ ریزلٹس ہیں, وہ ان کی خدمت کے ریزلٹس ہیں. یعنی آپ کی خدمت کے ریزلٹ بتائیں گے کہ آپ کی خدمت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ریزلٹس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ان دونوں کی خدمت ٹھیک تھی. یوحنا کے کہنے پر بھی لوگوں نے توبہ کی ہے اور یسوع کے کہنے پر بھی لوگوں نے توبہ کی ہے. ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں, ان کی زندگیوں میں ایک نیا کام ہوا ہے. اور آج بھی بہت سارے خادموں کی خدمت کے وسیلے سے لوگوں کی زندگی میں بہت سارا کام ہوتا ہے. سو حکمت اپنے کاموں سے, پھلوں سے راست ثابت ہوتی ہے. یعنی سچائی اس بات سے بیان ہوتی ہے ان کی خدمت کے ریزلٹس. تم تنقید کرتے رہو گے, تم برا کہتے رہو گے, تم لوگوں کو بدرو گرفتہ کہتے رہو گے, تم کچھ بھی کہتے رہو گے, لیکن ان کی خدمت سے ملنے والا ریزلٹ بتاتا ہے کہ ان کی خدمت کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ خداوند کا اور خادم کا معاملہ ہے, خداوند کا اور خادم کا معاملہ ہے. میں کہ آپ کو بات بتاؤں, بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط چلتے ہوں, وی ڈونٹ نو. ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے. ہم یہاں پر جو سیٹ اپ چلا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈونر نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی باہر سے پاکستان سے بھی کوئی ریگولر اس طرح کا ڈونر نہیں کہ آپ کہیں گے جی سانو 50,000 لاکھ 2 لاکھ مہینے دا دئی جاندہ ہے جناب ریگولر. بڑی رقم تو چلے دور کی بات ہے, لیکن آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ اینا دے بھی ضرور لگے نے, ہے کہ نہیں؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہیں گے یار یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں, ان کا سوشل میڈیا پہ یا باقی کافی اچھا کام ہے خدا کے فضل سے, تو یہ ہو نہیں سکتا پیسوں کے بغیر یا ڈونیشنز کے بغیر یا فنڈز کے بغیر. ایسے کام ہوا نہیں کرتے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہوتے ہیں. خداوند کر سکتا ہے, خداوند ممکن کرتا ہے, اور خداوند نے ہی ممکن کیا ہے, اور ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فورن ڈونیشنز غلط ہو گئے, اگر خداوند مہیا کرے تو وہ ضرور کر سکتا ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم فورن ڈونیشنز کے ساتھ کام نہیں کر رہے, لیکن پھر بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فورن ڈونیشنز لیتے ہوں گے. وہ اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے اندر ایک ایسی تنقیدی اسپرٹ آ چکی ہے کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم ہر شخص پر تنقید کرتے ہیں, ہر امیر پر تنقید کرتے ہیں, ہم غریب پر تنقید کرتے ہیں, ہم بڑے خادم پر تنقید کرتے ہیں, ہم چھوٹے خادم پر تنقید کرتے ہیں, ہم ہر کسی پر تنقید کرتے ہیں. اور یہ رویہ خداوند کو پسند نہیں ہے. کوئی غلط ہے یا ٹھیک, آپ کو لگتا ہے کوئی غلط ہے, اس کے لیے دعا کریں. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چغلیاں کرنے سے, فیس بک پہ پوسٹیں ڈالنے سے, پادریوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا.
آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط چل رہا ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کے ساتھ نہ چلیں اور پھر ان کے لیے دعا کریں. اور اگر آپ ان کے ساتھ چل بھی نہیں رہے، دعا بھی نہیں کر رہے، تو آپ کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بہت سالوں سے کوئی فرق نہیں پڑا، آگے بھی نہیں پڑے گا، جتنے مرضی کمنٹس فیس بک پہ کر لیں. سو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم اس ایٹیچیوڈ سے بچائیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ تو نہیں بدلتے، لیکن ہم تنقید کر کر کے ایسی تنقیدی اسپرٹ بن جاتے ہیں کہ پھر ہمارے منہ سے تنقید کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. ہم ہر کسی کو برا ہی کہتے رہتے ہیں ہر وقت. اب برے ہیں یا اچھے، یہ بات نہیں میں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اس جنریشن سے کمپیئر نہ کریں فریسیوں والی، جو یسوع مسیح نے ان کو بات کہی کہ کوئی چنگا کرے ماڑا کرے، کوئی غریبی چ رہے، کوئی امیری چ رہے، کوئی کھاندا پیندا ہوئے محفلاں چ جاوے، کوئی نہ جاوے، کوئی ٹڈیاں کھاوے، کوئی محصول لین والے دی محفلاں چ جاوے. تانوں کوئی بھی نہیں پسند، کیونکہ تم لوگ ہر بات پر تنقید کرنے والے ہو اور تم لوگ ہر بات پر تنقید کرتے رہو گے. لیکن حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوگی. جو خدا کے سچے لوگ ہیں وہ خدا کی خدمت کرتے رہیں گے، رزلٹ ملتے رہیں گے، لوگ توبہ کرتے رہیں گے، لوگ خداوند کے پاس آتے رہیں گے، زندگیاں تبدیل ہوتی رہیں گی اور خداوند کے نام کو جلال ملتا رہے گا. سو جو خادم ہیں، آپ سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خدمت کو جاری رکھیں، کیونکہ آپ کی خدمت کے ریزلٹس کو خداوند جانتا، اور بعض اوقات تو ہم بھی نہیں جانتے ہوتے. آمین. اسٹیفنس کو جب شہید کیا گیا تو اسٹیفنس نے کنیا کی روحاں جتیاں، کوئی بتا سکتا ہے کی لکھا کلام چ کہ اسٹیفنس سے بڑیاں روحاں جتیاں. وہ لوگوں سے بحث کرتا تھا، کلام کی بابت بات کرتا تھا، اور اسی بات کرنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اس کو شہید کر دیا، سنسار کر دیا. لیکن اس کی شہادت کو خدا نے استعمال کیا اور کلیسیا یروشلم سے باہر نکلی. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیفنس جب بحث کر رہا تھا تو وہ کس سے بحث کر رہا تھا؟ لکھا ہے کلکیا کے لوگوں. کلکیا کا بھی ذکر ہے. کلکیا کا شہر ترسس وہاں کا دارالخلافہ ہے، اور ترسس سے کون تھا؟ پولس رسول تھا. سو یہی مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے اسٹیفنس بحث کر رہا تھا، دوسری طرف لیڈر کون سی؟ پولس رسول، کیونکہ وہ شریعت میں ماہر تھا. لیکن لکھا ہے کہ وہ لوگ اس اسپرٹ کا، اس دانائی کا مقابلہ نہ کر سکے جو اسٹیفنس میں تھی. مطلب یہ ہے کہ روح سے خالی پولس روح القدس سے معمور اسٹیفنس سے ہار گیا. روح سے خالی اس وقت تو روح اس کے اوپر نہیں تھا، وہ خدا کی روح سے معمور نہیں تھا. نالج بڑا سی، شریعت نہ دے بھریا پیا سی جناب، سارے حکم زبانی یاد سن، لیکن روح القدس نہیں تھا. سو روح سے خالی پولس روح سے معمور اسٹیفنس سے ہار گیا اور مقابلہ نہ کر سکا. اور جب آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کی کر دے الزام لاؤندے ہو تو نقصان پہنچاندے ہو، اور تو کوئی حل نہیں ہوتا نا ہار والے کو. تو انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے اسٹیفنس کو پکڑ کر سنسار کر دیا. لیکن پولس اپنے خطوط میں اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا. اسٹیفنس کی شہادت نے بہت گہرا اثر پولس کی زندگی پر چھوڑا. سو اسٹیفنس کی شہادت سے کلیسیا یروشلم سے باہر نکلی. پولس رسول کی زندگی پر اس نے بہت گہرا اثر چھوڑا. کلیسیا پر ظلم و ستم سٹارٹ ہو گیا، اور جب کلیسیا پر ظلم و ستم سٹارٹ ہوتا ہے تو کلیسیا ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے، پھیلتی ہے. خداوند کا کلام اور پھیلنا شروع ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا. اب بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ جی پتہ نہیں اسٹیفنس نے کوئی روح جیتی ہے کہ نہیں، جویں اسی بھی بعض اوقات روحاں دا حساب رکھی دا کہ انہیں میں بپتسمے دیتے نے تو انہیں لوگوں میں توبہ کرا دیتی. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کتنے لوگوں کو کنورٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس کی شہادت کو خدا نے کس طرح سے استعمال کیا. آپ اپنا کام کرتے جائیں، جنون کام کریں، دل سے کریں. لوگوں کو تنقید کرنے دیں. نہ اس وقت باز آئے تھے، نہ آج باز آئے، نہ نیکسٹ کبھی انہوں نے باز آنا. تنقید کی وجہ سے نہ اپنے آپ کو روکیں، نہ اپنے کام کو روکیں، نہ اپنی خدمت کو ڈسٹرب ہونے دیں، بلکہ دل سے جنون خدمت کرتے رہیں. دو نمبریاں نہیں. یہ نہ سوچو کہ میں دو نمبریاں بھی کراں گا تو میں تنقید بھی نہ ہوئے تو میں دو نمبریاں بھی کردا رہاں. ایسے نہیں.
جنون خدمت کرتے رہیں، دل سے خدمت کرتے رہیں. جو لوگ تنقید کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جے انہوں نے یسوع نوں نہیں سی چھڈیا، یوحنا نوں نہیں سی چھڈیا جو کہ بیسٹ تھے. یسوع سے اچھا خدمت کرنے والا کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں. اور یوحنا کون ہے جس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا؟ تو اگر اتنے بڑے دو لوگوں کی خدمت کو انہوں نے کرٹیسائز کیا تو آپ کی بھی خدمت کو کرٹیسائز کریں گے، وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سو آپ اپنی خدمت دل سے کرتے رہیں، جنون خدمت کرتے رہیں، خدا کی مرضی سے خدمت کرتے رہیں. لوگ تنقید کرتے رہیں لیکن ہم تنقید کرنے والے نہ بنیں. ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنا رویہ ایسا اختیار کرنا ہے اور ان لوگوں جیسا نہیں بننا جو ہر وقت تنقیدی روح میں رہتے ہیں، ہر وقت تنقید کرتے ہیں. اور خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے. خدا کو ڈیل کرنے دیں. خدا کو آپ سے اچھا پتا ہے کہ کون پیسے کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا. تسی نہیں حل کਢ سکتے، خدا کਢ سکتا. آمین. ساڈے کو نہیں کچھ بھی ہونا، خدا کر سکتا ہے. اور جب وہ چاہے گا تو وہ ضرور کرے گا. اور ہو سکتا ہے جدا حال تسی کਢانا چاہتے ہو ویسے ٹھیک ہو سکتا ہے نا. خدایا اس بندے کا تو کوئی حل کرنا، یہ بہت امیر ہوتا جان رہا ہے یا یہ بہت جناب ودا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ خدا کی مرضی سے. تو وی ڈونٹ نو. ہمارا علم ناقص. ہمیں تنقید کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خدمت کرنے اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. جو لوگ آپ کے سپرد ہیں ان کی زندگیوں پر کام کریں. جن کا کوئی تعلق نہیں آپ سے، ان پر تنقید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ غلط ہے، ضرور ان سے بات کریں. اور کلام مقدس میں اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے کیسے ان سے بات کرنی ہے، کیسے اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے. لیکن وہ کس لیے ہوگا؟ تاکہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکیں. اور کسی دور بیٹھے شخص کے بارے میں گفتگو کرنا جس سے آپ مل بھی نہیں سکتے، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا.